کہ یہ دو بندے اس لڑکی کے رشتہ دار ہیں۔ اگر رشتہ دار ہے تو کیا ثبوت ہے؟ اگر کچھ نہیں ہوا تو کالج چیزوں پر پردہ ڈالنے اور اساتذہ کے ذریعے طلبہ کو ڈرانے اور دھمکانے اور چپ رہنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا 20 طلبہ پاکستان کے شہری نہیں؟ کیا ان کو احتجاج کا حق حاصل نہیں؟ سیکیورٹی گارڈ نے ریپ کیا ہے تو شواہد ختم کرنے میں کیا لاجک ہے؟ اگر سیکیورٹی گارڈ نے لڑکی کا ریپ کیا ہے تو ابھی تک CCTV فوٹیج سامنے کیوں نہیں آئی؟ CCTV فوٹیج سامنے نہ آنے کا مطلب ان میں بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو پھر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر طلبہ و طالبات اور ان کے والدین روڈوں پر احتجاج میں کیوں شریک ہو رہے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ السلام علیکم، مادری ملت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے رہنے والوں میں ہوں نثار خان۔ پاکستان کے شہر لاہور میں ایک نجی کالج کی طالبہ کے مبینہ ریپ کی خبر گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شروع ہونے والے طلبہ کا احتجاج حکومت پنجاب کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کے بعد بھی معاملہ اسی جگہ پر اٹکا ہوا ہے، اور منگل کو بھی لاہور شہر میں مختلف کالجوں کی طلبہ و طالبات نے بڑے پیمانے پر احتجاج کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس مبینہ واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر چند روز قبل سامنے آنے والی ایک خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پنجاب کالج کے خواتین کے لیے مخصوص گلبر کیمپس میں پھنسی کی ایک طالبہ کو اسی کالج کے ایک سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا۔ مگر یہاں اہم سوال یہ ہے، اگر سیکیورٹی گارڈ نے لڑکی کا ریپ کیا ہے تو ابھی تک CCTV فوٹیج سامنے کیوں نہیں آئی؟ CCTV فوٹیج سامنے نہ آنے کا مطلب ان میں بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ احتجاج کرنے والے طلبہ کی جانب دعوے بھی سامنے آئے کہ کالج کی انتظامیہ مبینہ طور پر اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس حوالے سے دستیاب تمام شواہد بھی ختم کر دیے ہیں۔ یہاں اہم سوال یہ ہے، اگر سیکیورٹی گارڈ نے ریپ کیا ہے تو شواہد ختم کرنے میں کیا لاجک ہے؟ طلبہ یہ الزام بھی عائد کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کے کالج کے مالکان اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پاکستانی مقامی میڈیا پر بھی یہ خبریں نشر نہیں ہونے دے رہے۔ پنجاب کالج کی انتظامیہ نے ایسے تمام تر الزامات کی تردید کی اور پولیس کے مطابق ان کا موقف ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقات میں پنجاب حکومت اور پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ یہاں اہم سوال یہ ہے، اگر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو پھر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر طلبہ و طالبات اور ان کے والدین روڈوں پر احتجاج میں کیوں شریک ہو رہے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ ریپ سے متعلق غیر مصدقہ اطلاعات وائرل ہونے کے بعد پنجاب کالج کے طلبہ نے پیر اور منگل کو کالج کی کچھ شاخوں کے باہر احتجاج کیا، جو کالج کے سیکیورٹی عملے کی طرف سے طلبہ پر لاٹھی چارج کیے جانے کے بعد پرتشدد رخ اختیار کر گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کس طرح بچوں پر تشدد کر سکتا ہے؟ کیا حکومت اور ان سیکیورٹی گارڈ کے خلاف کچھ کارروائی بھی کرے گی یا نہیں؟ پیر کے روز مستعل طلبہ نے کالج کی سیکیورٹی کے ذمہ داران اور انتظامیہ کے افراد کے علاوہ حالات پر قابو پانے کے لیے بھیجے گئے پولیس کاروں پر بھی پتھراؤ کیا اور کئی مقامات پر آگ لگا کر سڑکیں بھی بلاک کر دیے۔ حکام کے مطابق ان پرتشدد مظاہروں میں 20 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر طلبہ کی تعداد ہے۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ 20 طلبہ پاکستان کے شہری نہیں؟ کیا ان کو احتجاج کا حق حاصل نہیں؟ پرتشدد احتجاج کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے اس سیکیورٹی گارڈ کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، جسے مظاہرین کی جانب سے اس واقعہ کا ملزم قرار دیا جا رہا تھا۔ پیر ہی کی روز پولیس کی جانب طلبہ اور عوام سے اپیل کی گئی، اگر ان کے پاس اس واقعے کے متعلق کوئی تفصیل موجود ہے تو وہ پولیس کے ساتھ کی جائے۔ منگل کی صبح جہاں طلبہ اس واقعے کے ذمہ داران کو سزا دلوانے کے لیے ایک بار پھر لاہور کے سڑکوں پر نکل آئے، وہی پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی چھان بین اور تحقیقات کے بعد تاحال کسی ایسی لڑکی کے بارے میں معلومات سامنے نہیں آ سکی جسے مبینہ طور پر ریپ کیا گیا ہے۔ منگل کی دوپہر پنجاب پولیس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر عوام سے اپیل کی گئی کہ ایسے واقعے کے بارے میں اگر کسی شہری کے پاس کوئی بھی معلومات ہے تو پولیس سے رابطہ کرے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا اب بھی اس واقعے کو لے کر بحث جاری ہے، جس میں بہت سے پہلو غیر واضح ہیں۔ تو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ لاہور میں طلبہ کی طرف سے احتجاج اور مظاہروں کا تعلق
جس مبینہ واقعہ سے ہیں، اس کے حوالے سے اب تک کیا حقائق سامنے آئے ہیں، متاثرہ لڑکے اور لاحقین کی تلاش پر پولیس کیا کہتی ہے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈیفنس شیرہ بانو نقوی نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے بتایا، اب تک کی تحقیقات کے مطابق ایسے کسی واقعے کے شواہد نہیں مل پائے ہیں جس میں کالج کی کسی لڑکی کو ریپ کیا گیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ احتجاج کرنے والے طلباء اور اس معاملے پر دعوے کرنے والے افراد کی طرف سے جن لڑکیوں کے نام کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، پولیس نے ان تمام کے گھروں میں جا کر چھان بین کی اور کسی بھی لڑکی یا ان کے والدین نے پولیس سے ایسی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی ایسے کسی واقعے کی تصدیق کی۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی گرم تھی کہ اس واقعے کے بعد لڑکی کو زخمی حالات میں لاہور کے ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس بارے میں شیرہ بانو نقوی کا کہنا تھا کہ اسپتال میں موجود لڑکی کے والد اور چاچا نے پولیس کے رابطہ کرنے پر یہ وضاحت کی کہ ان کی بچی کا نام غلط طور پر اس معاملے میں لایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق پولیس نے اپنے طور پر مذکورہ نجی اسپتال جا کر تمام چھان بین کی اور اس اسپتال میں بھی ریکارڈ چیک کیا جہاں اس بچی کو چوٹ لگنے پر لے جایا گیا تھا، اور پولیس کو کسی قسم کے ریپ کے واقعہ کا کوئی ریکارڈ یا شواہد نہیں ملے ہیں۔ اس سلسلے میں لاہور پولیس کی جانب سے پیر کی شام ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں شیرہ بانو کے ساتھ موجود دو افراد جنہیں زیر علاج لڑکی کا والد اور چاچا بتایا جا رہا تھا کہتے دیکھے جا سکتے ہیں کہ واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہے۔ اس میں ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے، ہماری بچی گھر پر پاؤں پھسلنے سے گری اور ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی جس کے بعد اسے ICU میں لے جایا گیا ہے۔ تو یہاں اہم سوال یہ ہے، ویڈیو میں چیخ پکار کرنے والی لڑکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کس نے اور کیوں وائرل کی؟ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بچی کی میڈیکل رپورٹ اور تمام متعلقہ معلومات پولیس کو دے دی ہے۔ شیرہ بانو نقوی کے مطابق اس لڑکی کے والد اور چاچا نے پولیس سے کہا ہے کہ اس واقعے کا جنسی تشدد یا پنجاب کالج کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے درخواست کی ہے پولیس میں نہ گھسیٹا جائے۔ یہاں اہم سوال یہ ہے، واقعی یہ دو بندے اس لڑکی کے رشتہ دار ہیں؟ اگر رشتہ دار ہے تو کیا ثبوت ہے؟ لاہور پولیس کی جانب سے جاری ویڈیو میں شیرہ بانو نقوی نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ محض غلط خبر کی بنیاد پر والدین کے لیے ذہنی اذیت کا سبب نہ بنے۔ کسی بھی ایسے واقعے کی صورت میں پولیس خود اور اپنی مدیریت میں FIR درج کرے گی تو اس شواہد اور مدعی کا موجود ہونا لازمی ہے، لہٰذا موجودہ حالات میں والدین کا احساس کیا جائے۔ دوسری جانب احتجاج کرنے والے طلبہ کا دعویٰ غلط ہے یا درست، یہ بھی بہت اہم ہے۔ لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ ریپ کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں۔ دوسری جانب احتجاج کرنے والے طلبہ ایسے واقعے کو دبانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے کالج کے ایک طالبہ نے بتایا کہ انہیں اس معاملے کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پیج کے ذریعے معلوم ہوا اور آہستہ آہستہ پورے کالج میں یہ بات پھیل گئی۔ ریپ کے مبینہ واقعے کے بارے میں کسی کی طرف سے براہ راست پولیس کو معلومات دینے یا اس کی تفصیل اب تک سامنے نہ لانے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ابتدا میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ایک لڑکی تھی جس نے یہ کہا تھا کہ اس نے خود چیخوں کی آواز سنی ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہ واقعہ کب، کہاں اور کیسے ہوا، لیکن اس دن کے بعد سے کسی کا اس لڑکی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ مبینہ طور پر ریپ کا شکار ہونے والی لڑکی کو کالج میں ایمبولینس بلا کر ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ایمبولینس رسکو 1122 کی تھی یا پھر کسی اور سروس کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے علم میں یہ بات بھی نہیں کہ مبینہ متاثرہ لڑکی کو نجی اسپتال کے بعد کسی دوسرے اسپتال منتقل کیا گیا تھا یا نہیں، یہ بھی ان کو معلوم نہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں لگتا ہے کہ مبینہ متاثرہ لڑکی یا اس کے والدین اس لیے سامنے نہیں آ رہے کیونکہ کالج انتظامیہ نے انہیں ڈرایا دھمکایا ہوا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ کالج انتظامیہ نے بہت سے اقدامات ایسے کیے ہیں جو ان کے کردار کو مشکوک بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے تہہ خانے میں کیمرے ہٹائے، اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو کیمرے کیوں ہٹائے گئے؟ پھر انہوں نے گارڈ کی کالج سے غیر حاضری کے حوالے سے بھی متضاد بیانات دیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کچھ نہیں ہوا تو کالج چیزوں پر پردہ ڈالنے اور اساتذہ کے ذریعے طلبہ کو ڈرانے اور دھمکانے اور چپ رہنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اس مبینہ واقعے کے بارے میں علم ہوا، اسی طرح بہت سے سابق اسٹوڈنٹ کو اس بارے میں علم ہوا، اس نے اس پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیر اور منگل کو احتجاج میں شامل طلبہ کی سوشل میڈیا پر موجود متعدد ویڈیوز میں انہیں اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
ایسی ایک ویڈیو میں مذکورہ کالج کی یونیفارم میں ملبوس ایک طالبہ نے دعویٰ کیا ہے 2 دن ہو گئے ہیں ہمارے سننے میں آ رہا ہے اور جس بیسمنٹ میں ہم کھیلتے اور پڑھتے تھے اور جس جگہ کو ہم اپنا گھر سمجھتے تھے وہاں ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور یہ لوگ اپنا جرم چھپانے کے لیے لڑکوں کو مار رہے ہیں اور طلبہ کو دھکے دے رہے ہیں. ایسے یہ ظلم نہیں چھپے گا. پر موجود ایک اور طالبہ دعویٰ کرتی ہے ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کالج میں ریپ ہوا ہے بچی کا. کالج والے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا مگر کچھ کالج کی لڑکیاں ہیں جنہوں نے خود ایمبولنس کو کالج میں اور ایمبولنس میں اس لڑکی کو دیکھا جسے اسپتال لے جایا جا رہا تھا. پولیس کے مطابق تاحال کسی بھی طالبہ نے بطور عینی شاہد یا مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بننے والی لڑکی کے شناخت کے حوالے سے تفتیشی حکام سے رابطہ نہیں کیا ہے. اس ضمن میں پنجاب پولیس نے منگل کے دوپہر ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ جو بھی شخص اس کیس کے بارے میں کچھ جانتا ہے وہ پولیس سے رابطہ کرے اور معلومات فراہم کرے. پولیس نے کہا ہے کہ معلومات فراہم کرنے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. پولیس نے پنجاب کالج کے ایک گارڈ کو حراست میں تو لیا ہے تاہم اس معاملے کا کوئی مقدمہ تاحال درج نہیں کیا گیا. اور لاہور کے ڈی آئی جی آپریشن پیسل کامران نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس ریپ کے معاملے میں اپنے مدعیت میں مقدمہ درج تو کر سکتی ہے لیکن جب تک متاثرہ فرد کا علم نہیں ہو جاتا مقدمہ کس بنیاد پر درج کیا جائے. ایس ایس پی شیربانو نقوی کے مطابق لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ ایسے پلیٹ فارم موجود ہے جہاں وہ مکمل رازداری کے ساتھ اپنی شکایت پولیس تک پہنچا سکتے ہیں. تاہم ایسے کسی پورٹل سے بھی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب کالج معاملے کی تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائبر کرائم ونگ کو بھی تحقیقات کرنے والے ادارے میں شامل کر لیا گیا ہے. وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر کیسے اور کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح اتنا زیادہ پھیل گیا اس پر آ گئی کہ لوگوں پر تشدد ہو گیا. دوسری جانب ایف آئی نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے کالج کے پرنسپل کی درخواست پر معاملے کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. ایک بیان میں ایف آئی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈس انفارمیشن پھیلانے اور امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے جرم میں ملوث عناصر کی شناخت کرے گی. لاہور کے ایک نجی کالج میں سیکورٹی گارڈ کے مبینہ طور پر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کے بعد مشہور شخصیات بول پڑی ہے. وہ انصاف کے ساتھ ساتھ کیمپس میں طلبہ کی بہبود کے ضمانت کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں جن میں ماہرہ خان، ثروت گیلانی، دری فشاں، سلیم سمیت تفریح صنعت کی اہم شخصیات نے اس واقعے کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور شخصیات بولتی ہیں جھڑپوں اور سوشل میڈیا کے ہنگاموں کے بعد مشہور شخصیات اب انسٹاگرام پر اس واقعے کی مذمت کر رہی ہے.